الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خاص توفیق سے آپ نے آج نماز تراویح میں 10واں پارہ مکمل سماعت فرمایا، تو انشاءاللہ 10ویں پارے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کی ابتدا میں سورہ انفال کا تسلسل ہے۔ سورہ انفال اس پارے کے پاؤں تک چلے گی اور پھر اس کا اختتام ہو جائے گا۔ اس پارے کی ابتدا میں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی کفار کے مقابلے میں، اور مسلمانوں کی یہ پہلی جنگ تھی جو رمضان میں ہوئی، جنگ بدر، تو یہاں پہ جو مشرکین تھے ان کو شیطان جو ہے وہ ان کے روپ میں آیا، ان کے ایک بڑے مشرک کے روپ میں، اور انہوں نے، شیطان نے مشرکین کو اکسایا کہ بھائی تم مسلمانوں کو آرام سے ہرا دو گے، اور وہ جنگ میں آ گئے۔ اب جب سامنے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی مسلمانوں کے پاس، یعنی فرشتوں کی صورت میں، تو وہاں شیطان نے کیا کہا اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کہ جب شیطان نے ان کا عمل ان کے سامنے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا کہ بھائی جیت تو تمہاری ہے، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا، لیکن جب کیا ہوا، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ۔ یعنی یہ شیطان کی ایک عادت اور خصلت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب ہار ہونے والی ہے، جیسے ہی اس نے فرشتوں کی جماعت دیکھ لی تو کہہ دیا بھائی میں تو تم سے بری ہوں، اب تم جانو میں تو جا رہا ہوں۔ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، بھائی میں تو جا رہا ہوں۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، جو سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے، کہ انی اخاف اللہ، یہ تو شیطان بھی کہتا ہے، یعنی میں شیطان سے ڈرتا ہوں، دعویٰ تو شیطان بھی کرتا ہے، اسی لیے صرف کہنا لازمی نہیں بلکہ عمل بھی ضروری ہے، کہ ہمیں اپنے عمل سے بھی ثابت کرنا ہے کہ ہم واقعی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑیں، کیونکہ انی اخاف اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو شیطان بھی کہتا ہے، جیسے اس نے اس جنگ کے موقع پہ کہا۔ اس کے بعد یہاں آگے آیات میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ مسلمانوں تم کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں خوب طاقتور بن جاؤ، اور اپنے آپ کو طاقتور مضبوط بنا لو، یعنی جسمانی لحاظ سے بھی، ایمانی لحاظ سے بھی، اپنا ایمان بھی اس قرآن و سنت سے مضبوط کرو، اور ساتھ ہی ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک رزق اتارا ہے اس کے ذریعے سے اپنے جسموں کو بھی مضبوط بناؤ اور قوت اختیار کرو۔ اب یہاں مضبوط ہو جانے سے مراد یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتنے مضبوط ہو جائیں کہ دوسرے پہ فوراً حاوی آنا ہو، یعنی دوسرے پہ ہم جو ہے وہ غالب آنے کی کوشش کریں، یعنی ایک انسان طاقتور اس لیے ہو جائے کہ بس میں دوسرے پہ حملہ کر دوں، اپنے دوسرے مسلمان بھائی پہ یا دوسرے کسی غیر مسلم پہ خود حملہ کر دوں، نہیں، اس لیے نہیں کہا، بلکہ انسان کو، مسلمان کو اس لیے طاقتور ہونے کا حکم دیا کہ بھائی جب تم اپنے دین پہ مکمل مضبوطی کے ساتھ عمل کرو گے، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا جسم مضبوط ہوگا، تم طاقتور ہوگے، تو دوسرا مقابلے کرنے کا سوچے گا ہی نہیں، یعنی دوسرا ابتدا کرنے سے پہلے بھی سوچے گا کہ ہاں بھائی یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں، تو یہ مطلب ہے طاقتور ہونے کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم طاقتور ہو جائیں اور دوسروں پہ ظلم ڈھائیں، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے سورۃ التوبہ کے آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ التوبہ، اس سورت کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، یعنی یہاں پہ براءت کا معنی کہ بیزاری، یعنی یہاں اس سورت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تم مشرکین سے براءت کا اظہار کر دو، کہ بھائی اب ہمارا دین نازل ہو چکا ہے، اب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کھل کے، اور ہم تمہارے دین سے بالکل پاک ہیں اور بری ہیں، جیسا کہ سورہ کافرون میں بھی فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے، ہم اپنے دین کو اب
جو ہے وہ کھل کر اس کی بات مانیں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ تو یہی وہ صورت ہے کہ اس صورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں سب سے زیادہ توبہ کا ذکر ہے۔ 17 مرتبہ تقریباً اس صورت میں توبہ کا ذکر ہے کہ مومنین اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس صورت کو سورۃ توبہ کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے۔ آگے ایک ضابطہ بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام جو ہے وہ قتال اور جدال کی بات کرتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلو۔ جہاد کے لیے نکلنا تو اچھی بات ہے، لیکن اس سے غلط معنی لینا کہ اسلام ہر وقت قتال کی بات کرتا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کی قتل کر دو۔ یہاں پہ ایسا ضابطہ بیان کیا گیا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین بھی، یعنی ایک نان مسلم بھی جو شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ایک کافر بھی، ایک مشرک بھی تم سے اگر پناہ طلب کرے، تمہارے ملک میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے دیس میں تم سے پناہ طلب کرے، تم سے کہے بھائی مجھے امن دے دو، فَأَجِرْهُ، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کو قتل نہیں کرو، تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اس کو پناہ دے دو۔ کہاں تک؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ چلو کوئی اچھی اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، اچھا اللہ تعالیٰ کی بات سن لے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن لے۔ یعنی اس میں اس کو پناہ دینے کے بعد تمہیں چاہیے کہ پھر تم اس کو دعوت و تبلیغ بھی کرو، کوئی نہ کوئی اچھی بات قرآن و سنت سے اس کو پیش کر دو، کیا پتہ کہ وہ تمہاری بات سن کے ہی تمہارے دین میں داخل ہو جائے۔ تو یہاں غیر مسلموں کو جب بھی موقع ہو ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی کوئی بات پیش کر دیں، یا انہی کی زبان میں قرآن ٹرانسلیشن ہے تو وہ ان کو دے دیں تاکہ وہ قرآن پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا معاشرے میں اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہو سکتی ہے۔ فرمایا لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یعنی پہلی چیز رشتہ داروں سے صلہ رحمی، جو آپس کے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ان سے ہمیں اچھے سے پیش آنا ہے، اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ دوسری چیز ولا ذمہ، اور یعنی جو رشتہ دار نہیں ہیں، غیر لوگ ہیں، مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں یا مشرکین ہیں یا دوسرے دین کے ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کے جو عہد ہیں کہ آپ نے ان سے کچھ عہد کر لیا کہ بھئی ہم آپ کو پناہ دیں گے، یہ اور بھی جو دوسرے عہد ہیں ان کی وفا کی جائے۔ تو یہ اگر دو چیزیں ایک اسلامی معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں آ جائیں کہ ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں، اور جو عزیز و اقارب رشتہ دار نہیں ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، دوسرے جو کافر لوگ ہیں، مشرکین ہیں، ان سے بھی جو عہد ہم کر لیں اس کی وفا کریں، تو یہ دو چیزیں اگر آ جائیں تو ایک اسلامی معاشرے میں امن کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں، یہ آیت نمبر 24 سورۃ توبہ کی بہت مشہور آیت ہے اور اس کو ہم بارہا سنتے بھی رہتے ہیں۔ اب اس آیت میں محبت کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ اگر ہم اپنی محبت اللہ تعالیٰ سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے سچے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کی محبت میں، تو ہمیں یہ آیت ضرور سننی چاہیے۔ فرمایا گیا کہ بھئی اگر تم دعویٰ کرتے ہو اپنی محبت کا تو آؤ سن لو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اس آیت میں 8 ایسی چیزیں بیان کی گئیں کہ انسان ان 8 چیزوں کی محبت میں ضرور بالضرور آپ کو پڑا ہوا نظر آئے گا۔ پہلی چیز قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، یا تو وہ اپنے باپ سے بہت محبت کرتا ہوگا، دادا سے، آباء و اجداد سے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، یا اپنی اولاد سے، یعنی پہلے آباء و اجداد کا ذکر کہ ان کی ذات سے ان کی عزت کرتا ہوگا، ان سے محبت کرتا ہوگا، ان کی بات کا بھی احترام کرتا ہوگا، یا پھر دوسری چیز وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوگا، ان کو ہر چیز فراہم کرنے کے لیے انسان آج کچھ بھی کرتا ہے۔ تیسرے وَإِخْوَانُكُمْ، اور اپنے جو بھائی ہیں اس کے، یعنی جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، بھائی ہیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور اپنی بیویوں سے، یعنی انسان آج ایک میاں بیوی کا یعنی ایسا دقیق اور ایسا باریک رشتہ ہے جس میں انسان جب اس رشتے سے منسلک ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کی محبت میں بہت ساری چیزیں وہ کر بیٹھتا ہے۔
یعنی بیوی کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کے دل میں۔ اور چوتھی چیز وعشیرتکم، یعنی انسان اپنے قبیلے کے لیے، قبیلے کی عزت بچانے کے لیے یا قبیلے سے محبت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ تو پہلی چیز آباؤکم، اپنے باپ، و ابناؤکم، اپنی اولاد، و اخوانکم، اور اپنے بھائی، و ازواجکم، اور اپنی بیویاں، و عشیرتکم، اور اپنے قبائل، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت یعنی وہ کاروبار، تمہاری وہ فیکٹریاں جس کا تمہیں ڈر ہے کہ یہ کم نہ ہو جائے کہیں، یعنی اس میں مجھے منافع ہی ملے، کتنی محبت ہے ہمیں ان چیزوں سے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں کہ جن سے تم محبت کرتے ہو، وہ تمہارے بنگلو، وہ تمہارے بڑے بڑے عالیشان گھر، حویلیاں، فیکٹریاں اور کھوٹیاں جس سے تم بہت محبت کرتے ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں، آٹھ کی آٹھ چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے اگر تمہیں یہ ساری چیزیں محبوب ہیں، تو پھر فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو بس پھر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان دنیا میں موجود ان تمام نعمتوں کی بہت زیادہ ان سے محبت کرتا ہے، ان سے لگاؤ کرتا ہے، لیکن جب مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات آئے، اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات آئے، تو وہاں ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے۔ کتنا ہی پیارا دین ہے، کتنا ہی پیارا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ ہمیں ہر چیز کے ضابطے بیان کر دیے کہ محبت کس طرح کرنی ہے، نفرت کن لوگوں سے کرنی ہے، اور نفرت کس طرح کرنی ہے، اور لڑائی کس طرح کرنی ہے۔ پیچھے ہم نے یہ جان بھی لیا کہ مشرکین سے بھی ہم نے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے اگر وہ ہم سے پناہ مانگیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے بعد آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب آپ ہجرت کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بھی اپنے ساتھ لیا اور ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کی سازش کی جا رہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان ظالموں کا ایک بری عادت رہی ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کل ہم نے یہی سنا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے بھی، حضرت شعیب کو کیا چیلنج کیا جا رہا تھا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومی لنخرجنک یا شعیب، کہ بھئی ہم تمہیں اپنے محلے سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے، اپنے شہر سے نکال دیں گے اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی اور اگر تم ہمارے دین میں واپس نہیں آئے۔ اب یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ ان کے قتل کی سازشیں کی گئیں اور ان کے قتل کے لیے مشرکین نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بھئی آپ جو ہے یہاں سے ہجرت کر جائیے اپنے گھر سے، اپنے محلے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت کے لیے نکل گئے اور مشرکین آپ کے پیچھے نکل گئے، ان کو پتہ چل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں جو ہے وہ انہوں نے پناہ لی، غار ثور جسے ہم کہتے ہیں، آج ہم جاتے ہیں وہاں مکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں اس غار کو۔ اب ہوا یہ کہ مشرکین بھی بالکل پیچھے پیچھے اس غار تک پہنچ گئے اور اس قدر قریب آ گئے کہ حضرت ابو بکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیر دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ بالکل پہنچ گئے۔ اب یہ عالم ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جناب اب تو ہماری اب خیر نہیں اور ہم پکڑے جائیں گے، اب دشمن بالکل ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس مقام پہ ایک مومن کا اور ایک انسان کا کیا توکل ہونا چاہیے، آئیے سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ان کو۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اتنے توکل سے، اتنے دل کے بھروسے سے انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے۔ اور پھر ہوا کیا؟ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا، ہماری نصرت فرمائے گا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرما دی، ان پر تسکین نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما دی۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور فرشتوں کی تائید کر دی، یعنی فرشتوں کی طرف سے ایسی مدد آ گئی کہ پھر
یعنی جو دشمن تھے ان کی نظر نیچے پڑی نہیں اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے. اللہ اکبر. یعنی وہ مشرکین کہ جو اپنے قافلے کے ساتھ آئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی، حضرت ابو بکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کے ذریعے مدد فرمائی؟ فرشتوں کے ذریعے سے. بجنود لم تروہا، یعنی وہ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد جب حاصل ہوتی ہے انسان کو، جب اللہ تعالیٰ کے اوپر انسان کو پورا توکل ہو، پورا بھروسہ ہو، اور پھر مدد فوراً آ جاتی ہے. اس کے بعد آگے اسی صورت میں، سورۃ التوبہ میں یہ فرمایا کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اس آیت سے پہلے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی بھی برائی پہنچتی ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچی ہے اس دنیا میں، تو اس کا اصول یہ ہے کہ وہ آپ کے ہی کسی برے عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے، آپ کے ہی گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور اگر کوئی اچھی چیز پہنچے آپ کو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اور اس کے بعد قُل لَن يُصِيبَنَا، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ بھی جائے إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تو کہہ دیجئے کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، لنا یہاں پہ کہا گیا، لام کا استعمال کیا گیا. لام کا استعمال جو ہے وہ فائدے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مصیبت لکھ دی ہے اگر انسان اس پہ صبر کر لے تو وہ بہت ہی عارضی ہے، بہت ہی کم وقت کی ہے. اللہ تعالیٰ اگر انسان صبر کر لے تو ان مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کر لیتا ہے کہ میرے بندے نے اس مصیبت پہ صبر کیا، اس آزمائش پہ صبر کیا، تو میں آخرت کے لیے اس مصیبت کو جمع کر لوں گا اور آخرت میں اس کا ڈبل اجر دوں گا. اب آگے منافقین اور مومنین کا ذکر کیا گیا. بہت غور سے سنیں یہ بات. ایک طرف منافقین کا گروہ ہے اور دوسری طرف مومنین کا گروہ ہے. اب یہاں پہ کچھ صفات منافقین کی بتائی جائیں گی جس سے ہمیں بچنا ہے، اور دوسری طرف مومنین کی صفات بیان کی جائیں گی جنہیں ہمیں اپنانا ہے. اب غور سے بات سنیں. جب منافقین کا ذکر آیا تو فرمایا گیا ان المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. یہ جو منافقین ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے ملے ہوئے لوگ ہیں. یأمرون بالمنکر، ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہ برائی کا حکم دیتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھائی کا حکم نہیں دیں گے بلکہ برائی کا حکم دیں گے کہ بھئی کیا کرو گے نماز پڑھ کے، چلو کبھی کبھار پڑھ لیا کرو. یہ ساری باتیں منافقین کی ہوتی ہیں، یعنی وہ ہمیشہ آپ کو برائی کا حکم دیں گے. دوسری صفت وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور اچھائی سے روکتے ہیں. جہاں ایک انسان، کوئی مومن، ایک مسلمان اچھا کام کرتا ہے تو ان منافقین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ اچھا کام نہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، یہ نماز پڑھنے نہ جائیں، یہ قرآن کی تلاوت نہ کریں. یہ ان کی کوشش ہوتی ہے. اور اس کے بعد وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور یہ منافقین جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت ہی کم خرچ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ روک کے رکھتے ہیں کہ بھئی مال کم ہو جائے گا. یہ منافقین کا طرز عمل ہے جو آگے اور بیان کیا جائے گا. تو نسوا اللہ فنسیہم، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فنسیہم، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ایسے لوگوں کو بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یہی اصل منافقین، اصل فاسق، اصل گناہگار، اصل فاجر لوگ یہی ہیں. اور پھر ان منافقین کا کیا بدلہ ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. ایسے منافقین، کفار لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگ کا، یعنی جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے ان سے. لعنہم اللہ، اور ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اور آگے بیان کیا اس کے بعد، یعنی پہلی چیز تو یہ اچھائی کا کبھی آپ کو حکم نہیں دیں گے، برائی کا حکم دیں گے اور اچھائی سے روکیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کریں گے. تو یہ بڑی بڑی صفات منافقین کی ذکر کی گئیں، اور پھر ان کا نتیجہ بھی بتا دیا کہ ان کو کیا پھل ملے گا اس چیز کا. اس کے بعد منافقین کے بعد مومنین کا ذکر ہے کہ بھئی
اب آئیے مومنین کے حوالے سے بات سنیے کہ مومنین کے اندر کون کون سی صفات ہوتی ہیں، بالکل اس کے اپوزٹ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین تو آپس میں دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، وہ تو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ جہاں بھی ایک مسلمان ایک مومن کسی برائی میں ہے تو اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، سچے خیر خواہ ہوتے ہیں کہ میرا یہ مومن، میرا مسلمان بھائی اس برائی سے ہٹ جائے اور یہ بھی سیدھے اور سچے راستے پہ آ جائے جو جنت کا راستہ ہے۔ اور دوسری صفت وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ برائی سے منع کرتے ہیں، یعنی ہر برے کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور برائی سے روکنے کا طریقہ آپ کو پیچھے بیان کیا گیا تھا کہ کس طرح روکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر اس کو زبان سے بولتے ہیں کہ بھائی یہ مت کرو، یہ برا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے گا، اس سے رک جاؤ۔ اور پھر اگر اس چیز کی بھی طاقت نہیں تو پھر وہ اس گناہ کو دل میں جانتے ہیں، دل میں برا جانتے ہیں۔ تو اس طرح برائی سے ہمیں روکنا چاہیے۔ اور پھر آگے کیا کرتے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور زکوٰۃ کو بھی ادا کرتے ہیں وقت پر، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مومنین کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر پارے میں ہی اللہ تعالیٰ یعنی مومنین کی صفات ہمارے سامنے کھول کے بیان کرتا ہے۔ کل بھی آپ کے سامنے، اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے مومنین کی پیاری پیاری صفات بیان کی گئیں۔ یہ سب ہمارے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک ایک صفت کو اپنانے کی کوشش تو کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت لیے ہمارے سامنے موجود ہے کہ بھائی آ جاؤ، تم یہ اچھی صفت اپنا لو، تم نماز کو قائم کر لو، تم صدقہ خیرات دے دو میری راہ میں۔ اس کے بعد آگے اگر ایک مومن، ایک مسلمان یہ ساری اچھی صفات اپنا لے تو پھر اس کے لیے کس چیز کا وعدہ ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن۔ اللہ اکبر۔ مومنین سے پھر اللہ تعالیٰ جنتوں کا وعدہ فرماتا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا، انہوں نے جہاں اللہ تعالیٰ کی بات آئی، اس کے رسول کی بات آئی، اس کو فوقیت دی۔ یہ نہیں کہ اپنے باپ کی بات کو، اپنی اولاد کی بات کو، یا اپنی اولاد کی محبت کو فوقیت دی، یا اپنی بیویوں کی محبت میں لگ گئے، یا پھر اپنے عزیز و اقارب یا اپنے مال و متاع کی محبت میں لگ گئے۔ نہیں، اصل انہوں نے کام کیا کیا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی اس کو فوقیت دی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا ان مومنین کا کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو فوقیت دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، خالدین فیہا۔ اور یہ جنت کوئی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشگی والی ہوگی، دوام والی ہوگی، یعنی وہاں دائمی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد اسی صورت میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک آیت بڑی مشہور ہے، آیت نمبر 60۔ یہاں پہ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے، یعنی جو زکوٰۃ لی جاتی ہے اس کو کہاں خرچ کیا جاتا ہے۔ تو انما الصدقات للفقراء، نمبر 1 فقیروں میں، دوسری چیز والمساکین، اور مسکینوں میں۔ فقیر اور مسکین میں بہت اختلاف ہے کہ ان میں فرق کیا ہے۔ بنیادی طور پہ علماء یہ کہتے ہیں فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس بالکل ہی جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے، نہ اس کے پاس جاب ہے، نہ کوئی ایسا آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ وہ شخص مدد یعنی کوشش تو کرتا ہے کمانے کی، جاب پہ بھی جاتا ہے، کام بھی کرتا ہے، تجارت بھی کرتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن پھر بھی جو ہے وہ یعنی اس کے اخراجات مکمل نہیں ہو پاتے، پھر بھی اس کو ضرورت رہتی ہے، تو مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ لگتی ہے۔ والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے، جو ایک جماعت کی طرف سے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جگہ جگہ بھیجے جاتے ہیں کہ بھئی جاؤ تم زکوٰۃ جمع کرو، یعنی والعاملین علیہا، جو عاملین زکوٰۃ ہیں۔ اور اس کے بعد والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی تالیف قلبی کے لیے بھی زکوٰۃ کو لگایا جاتا ہے کہ جو نان مسلمس ہیں، جو کفار ہیں، ان پہ بھی ہم زکوٰۃ کو لگا سکتے ہیں تاکہ ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف زیادہ مائل ہو جائے کہ ہاں بھائی یہاں سے تو ہمیں فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اس میں۔ اس کے بعد وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنا، یعنی کوئی غلام آزاد کرنا ہو
تو اس میں بھی جو ہے وہ اس کی رقم ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے۔ اور وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور کوئی مقروض شخص ہو کہ وہ بیچارہ قرض نہیں اتار پا رہا، اپنا کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کا قرض اتنا زیادہ ہے لیکن وہ اتار نہیں پا رہا، تو ایسے شخص کے لیے بھی زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد کر رہے ہیں، جو اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جو میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ان کے ساز و سامان کے لیے بھی جو اخراجات آتے ہیں وہ زکوٰۃ کی مد میں لگائے جا سکتے ہیں۔ اور آخری مصرف مسافر، یعنی ایسا مسافر شخص جو کسی دور دراز کے علاقے میں سفر پہ ہے اور وہاں جو ہے وہ اپنا مال کھو بیٹھا ہے یا کوئی بھی مصیبت آ گئی اور اس کو مال کی ضرورت ہے، تو ایسے شخص کی بھی زکوٰۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ اب اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کہ بہت سارے ایسے مصارف ہیں کہ ان میں اور بھی بہت سارے لوگوں کا شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کے اختتام میں یہاں استغفار کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا کہ ہم ان لوگوں کے لیے استغفار اور توبہ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہیں اس دنیا میں۔ وہ منافقین لوگ، وہ مشرکین لوگ، وہ کفار کہ جو مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں شرک کی حالت میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، تو ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی، جب اس کی وفات ہوئی تو ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو کپڑے ہیں وہ بھی دے دیں تاکہ ہم اس کو کفن بنا لیں، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کر دیں آ کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی اور ان کو کپڑا بھی دے دیا، یعنی مغفرت کی دعا بھی فرمائی۔ تو حضرت عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یعنی ہمیں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن میں یہ ہے کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شفقت کا آپ مادہ دیکھیں، رحمت کا دیکھیں کہ انہوں نے کہا میں 70 سے زیادہ دفعہ مغفرت کر لوں گا، ان کی 70 سے زیادہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لوں گا، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ ان کے لیے ولا تصلی علی احد مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے جو اس دنیا سے شرک کی حالت میں چلے گئے۔ اور دوسرا، نہ آپ ان کی قبروں پہ کھڑے ہو سکتے، مشرکین کی قبروں پہ جا کے۔ تو یہاں 2 ضابطے بیان کر دیے۔ نمبر 1 کہ اگر ہمارے سامنے اس دنیا میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے خاندان میں، یہاں تک کہ اگر کوئی مشرک ہے، یعنی وہ کھلم کھلا شرک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کے لیے کوشش کریں، اسی دنیا میں، اس کی زندگی میں ہم اس کو توحید کی دعوت دیں۔ اگر کسی بھی طرح کے شرک میں وہ مبتلا ہے تو ہم اس کو توحید کی دعوت دیں، اس کی موت سے پہلے آخری وقت میں بھی ہم اس کے بعد جائیں، اس کو تلقین کریں کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور صحیح شرک سے توبہ کر لے۔ لیکن اگر وہ مر جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اس شخص نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا حق نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں جانا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت حاصل نہیں کی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، اور ہم زیادہ بڑے ہو گئے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کے زیادہ حقوق ادا کر لیں اور اس کے ساتھ رحم دلی کر لیں، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ اور دوسرا ضابطہ قبر کے حوالے سے، قبرستان کے حوالے سے، کہ جب بھی ہم قبرستان میں جائیں تو وہاں ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم قبر والوں سے جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے رزق کے لیے، وہاں جا کے ہم جو ہے وہ اولادیں مانگیں، یہ شرک ہے کھلم کھلا۔ بلکہ ضابطہ یہ ہے اور قانون یہ ہے، حکم یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مومنین کے لیے۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا 10ویں پارے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔